السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ برا کرم ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک بٹن دبائیں، ویڈیو سے لطف اندوز ہوں۔ ایک زمانے میں برصغیر پاک و ہند کی وسیع اور متنوع سرزمین میں تبدیلی کے سرگوشوں نے زور پکڑا، جس نے ایک ہنگامہ خیز دور کا آغاز کیا جو تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ سال 1947 تھا اور برصغیر پر صدیوں سے حکومت کرنے والی برطانوی سلطنت تباہی کے دہانے پر تھی۔ جیسے ہی دنیا دوسری جنگ عظیم کی ہولناکیوں سے نجات پائی، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ اپنے آپ کو سیاسی، مذہبی اور ثقافتی تناؤ کے پیچیدہ جال میں الجھے ہوئے پائے۔ اس ہنگامہ آرائی کے مرکز میں دو رہنما تھے، مہاتما گاندھی اور محمد علی جناح، ہر ایک اپنی اپنی برادریوں کے مفادات کے لیے کوشاں تھا۔ گاندھی، جو عدم تشدد کی مزاحمت کی علامت ہیں، نے ایک متحدہ ہندوستان کا خواب دیکھا جہاں ہندو اور مسلمان پرامن طور پر ایک ساتھ رہیں۔ دوسری طرف جناح نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ قوم کا تصور کیا، یہ مانتے ہوئے کہ ان کی الگ ثقافتی اور مذہبی شناخت ایک آزاد وطن پاکستان کی ضمانت ہے۔ جیسے جیسے انگریزوں نے ہندوستان چھوڑنے کے اپنے منصوبے کا اعلان کیا، ماحول میں تیزی سے تناؤ بڑھتا گیا۔ نسلوں سے ایک ساتھ رہنے والی کمیونٹیز نے اب خود کو غیر یقینی صورتحال میں پھنسا ہوا پایا۔ جن خاندانوں میں دوستی اور زندگیاں مشترک تھیں وہ اچانک نقشے پر کھینچی گئی لکیر سے تقسیم ہو گئے۔ سرحدیں، جو زیادہ تر انتظامی خطوط کے طور پر موجود تھیں، اب شناخت کی حد بندی بن گئی ہیں، جو اکثر المناک نتائج کا باعث بنتی ہے۔ اس پس منظر کے درمیان ہمیں راج اور فرید، پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے زندگی بھر کے دوست ملے۔ راج ہندو تھا اور فرید مسلمان تھا۔ تبدیلی کی ہواؤں نے انہیں پھاڑ دینے کے خطرے کے باوجود ان کا بندھن ثابت قدم رہا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نفرت کو اپنی دوستی کی دیواروں میں گھسنے دینے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی 1947 کا موسم گرما آیا، برصغیر ایک اہم واقعہ یعنی تقسیم کے دہانے پر کھڑا تھا۔ 15 اگست کو یوم حساب آ گیا۔ ہندوستان کی آزادی کی خوشی کی تقریبات کے درمیان ایک بنیادی تناؤ تھا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تقسیم پر اتفاق ہو چکا تھا اور ایک زمانے میں متحدہ ہندوستان اب دو ممالک، ہندوستان اور پاکستان میں بٹ گیا تھا۔ آزادی کے جوش و خروش نے تیزی سے ایک بھیانک حقیقت کو جنم دیا۔ تقسیم کو بے مثال تشدد سے نشان زد کیا گیا تھا، کیونکہ فرقہ وارانہ کشیدگی بڑے پیمانے پر فسادات، بے گھر ہونے اور خون ریزی میں پھوٹ پڑی۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے، وہ سب کچھ چھوڑ کر جو وہ کبھی جانتے تھے۔ راج اور فرید کا گاؤں بھی اس افراتفری سے محفوظ نہ رہا۔ جیسے جیسے تقسیم کی ہولناکیاں ان کے ارد گرد آشکار ہوئیں، راج اور فرید زندگی کی لکیر کی طرح ایک دوسرے سے چمٹ گئے۔ خطرے کے پیش نظر انہوں نے اس نفرت کا مقابلہ کیا جو انہیں الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے مل کر اپنے خاندانوں کو ہنگامہ آرائی سے بچایا، جنون کے درمیان ان کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ ان کی دوستی تاریکی کے سمندر میں امید کی کرن بن گئی۔ سال گزر گئے اور زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے۔ ہندوستان، پاکستان اور بالآخر بنگلہ دیش نے آزاد قوموں کے طور پر اپنے راستے تلاش کر لیے۔ راج اور فرید کا گاؤں، جو کبھی ہم آہنگی کی تصویر تھا، ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ لیکن اس کے لوگوں کے دلوں میں ان دو دوستوں کی یاد تازہ ہے جو مصیبت کے وقت ایک ساتھ کھڑے تھے۔ راج اور فرید کی کہانی تقسیم کی قیمت اور اتحاد کی پائیدار طاقت کی ایک پرجوش یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ جیسے جیسے ان پرآشوب دور میں گزرنے والی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، یہ نئی نسلوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ماضی کو یاد رکھیں اور سیکھیں۔ تقسیم برصغیر کی تاریخ پر ایک داغ بنی ہوئی ہے جو اختلافات کو نفرت میں بدلنے کے خطرے کا ثبوت ہے، اور اس بات کو یقینی بنانے کی کال ہے کہ اس طرح کا سانحہ کبھی نہ دہرایا جائے۔ دیکھنے کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔